سب احترام بزرگوں دوستوں، پروگرام تو یہی تھا کہ شرک اور اس کے متعلقات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول شریف جلوہ گر ہو چکا ہے۔ احباب محبت ان دنوں میں نبی کریم علیہ السلام کے ولادت کے ذکر کو سننا اپنے دلوں کے سکون کا سبب سمجھتے ہیں، اس لیے چند باتیں آج ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرض کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی حق کہنے کی اور پھر سن کر سنا کر مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 26واں پارہ سورہ فتح کی 2 آیتیں، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا۔ اور ظاہر بات ہے بھیجی وہی چیز جاتی ہے جو پہلے موجود ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کسی اور شکل میں عالم ارواح میں، اور جب سے یہ عالم اجساد میں انسانوں کے بسنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں آپ جلوہ گر رہے ہیں۔ تھے تبھی تو اللہ نے بھیجا ہے نا۔ اور اس وقت کیا تھے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اہل حدیث علماء اور دیوبندی علماء کے جو سب سے بڑے بزرگ ہیں، جو پاک و ہند میں وہابیت کے معمار اول ہیں، وہ اپنی مثنوی سلک نور میں لکھتے ہیں، سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، بظاہر کیا گو کہ آخر ظہور۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے نور مبارک کو پیدا فرمایا۔ یہاں
ہمارے کئی واعظین کو غلطی لگتی ہے اور وہ غلطی شرک تک لے جاتی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے نبی پاک کا نور پیدا کیا، وچوں نہیں بھئی، وچوں شچوں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا ہے۔ جو وچوں مانے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ہمارے کئی واعظین مثالیں دیتے ہیں، لو تسی کہندے ہو جے وچوں نور نبی پاک دا کڈیا گیا تے اللہ دا نور کٹ گیا۔ پاگلو، اللہ دا نور بھی کٹدا ہے۔ خوہ چوں جتنے مرضی پانی دی ڈول کڈ لو، وہ تے اونا ہی رہندا ہے نا۔ توبہ توبہ، یہ مثال بالکل غلط ہے، یہ سمجھانے کا انداز بالکل غلط ہے۔ اس سے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جز ہونے سے پاک ہے۔ بس اللہ نے کن کہا تو بن گئے، یہ نور مخلوق ہیں۔ اچھا خیر، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، تو ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کس چیز کے گواہ ہیں سرکار؟ اللہ کی وحدانیت کے سب سے بڑے گواہ نبی کریم علیہ السلام ہیں کہ لوگوں، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس بات کے سب سے بڑے گواہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ کافروں کی جھرمٹ میں اعلان کیا تھا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ لیکن ایک اور بھی گواہی سرکار نے دینی ہے، اور وہ گواہی دینی ہے قیامت کے دن۔ میری گواہی بھی دینی ہے، آپ کی گواہی بھی دینی ہے۔ جس جس کی طرف نبی کریم علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے، سب کی نبی کریم علیہ السلام نے گواہی دینی ہے۔ بلکہ جو پہلے نبی گزر چکے، ان نبیوں کی اور ان کی امتوں کی بھی سرکار نے گواہی دینی ہے۔ دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی امت سے فرمائے گا، اوے تم نے مجھے مانا کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا تو تمہارے پاس میرا پیارا نوح نہیں آیا؟ نہیں یا اللہ کوئی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائے گا، پیارے نوح کیا آپ نے ان کو میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ بالکل یا اللہ میں نے پیغام پہنچایا تھا۔ نوح علیہ السلام کی امت کہے گی یا اللہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ،
یہ تیرے نوح نے ہمیں تیرا کوئی پیغام نہیں دیا؟ اگر اس نے تیرا کوئی پیغام دیا ہے تو اس کو کہو کوئی گواہ لائے۔ اب یہ فیصلہ اللہ کے علم پر نہیں ہوگا، عدالتی فیصلہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، گواہی تو چاہیے۔ کیوں پیارے نوح، تیرے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ گواہی دے کہ میں نے پیغام اللہ کا ان تک پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے بالکل یا اللہ، میرے پاس گواہ ہیں۔ اللہ فرمائے گا وہ گواہ کون ہیں؟ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے رب العالمین، تیرے محبوب علیہ السلام کی امت اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ اللہ فرمائے گا لاؤ ہمارے حبیب کی امت کو، تو سرکار کی امت آ جائے گی، ابو بکر صدیق آ جائیں گے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، یہ آ جائیں گے، اور بھی امتی آ جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے میرا پیغام ان تک پہنچایا تھا؟ تو نبی کریم علیہ السلام کی امت کہے گی یا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے پیارے نوح نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ نوح علیہ السلام کی امت یہ سن کر کہے گی یا اللہ دیکھ جھوٹ کتنا ہے، یا اللہ دیکھ تیرے محبوب کی امت روند مار رہی ہے، یہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دے۔ اللہ فرمائے گا اعتراض تو تمہارا ٹھیک ہے، ہاں بھائی تم نے گواہی کیسے دے دی؟ نبی کریم علیہ السلام کی امت عرض کرے گی یا اللہ، ایک ہوتی ہے شہادت گواہی، اور ایک ہوتی ہے شہادت علی الشہادت، گواہی پر گواہی۔ ہمارے پاس تیرا محبوب آیا تھا اور تو نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا تھا، قرآن کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو تیرا پیغام پہنچایا تھا۔ اب اللہ سرکار کو بلا لے گا، آؤ محبوب پیارے، کیا تو نہیں ان کو کہا تھا کہ نوح علیہ السلام نے میرا پیغام ان کو پہنچایا؟ بالکل یا اللہ میں نے کہا تھا۔ ہماری گواہی پر جرا ہوگی، لیکن جب سرکار گواہی دیں گے تو اس پر جرا نہیں ہوگی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ مثلا ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا چل عبداللہ مجھے آج قرآن پڑھ کے سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا آقا اترا آپ پر ہے، پڑھ کر میں سناؤں؟ فرمایا ہاں آج میرا جی چاہتا ہے کہ تو پڑھے اور میں سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن کی سورۃ نساء شروع کر دی، پڑھتے گئے سرکار سنتے گئے۔ جب اس آیت پر پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حبیب پیارے وہ نظارہ کیسا نظارہ ہوگا
جب ہم ہر امت کا گواہ اس کے نبی کو بنا کر کھڑا کریں گے اور سب کا گواہ محبوب پیارے تجھے بنا کر کھڑا کریں گے، تو محبوبہ یہ تیری گواہی پر فیصلہ ہوگا، تیری گواہی پر ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ اچھا، سرکار نے جب یہ آیت سنی نا، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا بس عبداللہ بس کر بس۔ یہ سرکار روئے کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات بندے کو غم کی خبر پہنچتی ہے تب بھی بندہ روتا ہے، وہ ہوتا ہے دکھ کا رونا، اور بعض اوقات بندے کو اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ وہ خوشی کے مارے رو پڑتا ہے، خوشی کی وجہ سے رو پڑتا ہے۔ مثلا آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کا بھائی جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی 15 سال بعد اللہ نے اس کو لڑکا دیا ہے، تو آپ کو سن کر خوشی ہوگی نا، تو بعض اوقات سن کر خوشی کے مارے آنسو بھی آ جائیں گے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب میں نے قرآن پاک کی تفسیر مکمل بیان کی تھی، ہمارے بھائی زاہد سلطانی صاحب نے اس کو ریکارڈ کیا تھا، تو یہاں پر ہوا تھا جشن تکمیل دورہ تفسیر القرآن، تو یہاں پر مجھے تاج بھی پہنایا گیا تھا، وہ چاندی کا بنا ہوا تاج تھا، میں نے ایک لمحے کے لیے پہن لیا، اور سچی بات ہے جب دوستوں نے محبت کا اظہار کیا تو مجھے خوشی کے مارے آنسو آ گئے، آ جاتے ہیں نا خوشی کی وجہ سے آنسو۔ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں یہ سارا نظارہ گھوم گیا کہ اب جناب آدم آ رہے ہیں، جناب نوح آ رہے ہیں، جناب ابراہیم آ رہے ہیں، جناب موسیٰ آ رہے ہیں، جناب عیسیٰ آ رہے ہیں، سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے گواہ بن کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور میں اللہ کا محبوب ساری نبیوں کا بھی ساری امتوں کا بھی گواہ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا، میں لوگوں کے حالات بھی بیان کروں گا، ان کے دلوں کی کیفیت کو بھی میں مصطفیٰ بیان کروں گا۔ اس وقت سرکار کی ٹوریں دیکھنے والے ہوں گے۔ زہر عزت و اعتلاء محمد، زہر عزت و اعتلاء محمد، زہر عزت و اعتلاء محمد، زہر عزت و اعتلاء محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اچھا، بعد میں سے بات یاد آ گئی، ایک مرتبہ سیالکوٹ میں محفل میلاد تھی اور اس کی صدارت کر رہے تھے حضرت علامہ اقبال، تو کسی نعت خواں نے یہی نعت پڑھ دی، زہر عزت و اعتلاء محمد۔ یہ علامہ نے پہلی بار نعت وہاں سنی تھی،
تو پوچھنے لگے یہ نعت کس نے لکھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ بریلی کے بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی نعت ہے۔ کہنے لگے اچھا تو میرے بھی 2 شعر برکت کے لیے اس میں شامل کر لو۔ اب یہ جو آئندہ 2 شعر لگا ہوں نا پڑھنے، یہ اعلیٰ حضرت کے نہیں، علامہ اقبال کے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد، لگائے خدا اور تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فرمائے حق اہل سنت، فرمائے حق اہل سنت، محترم ناظرین اسلام۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھو میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، اس بات کا گواہ کون کون ہے؟ آپ سارے۔ لیکن یہ آپ تحمل شہادت کر رہے ہیں، گواہی دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے گواہی دیکھنا اور ایک ہوتا ہے گواہی دینا۔ اس وقت سرکار گواہی دے نہیں رہے بلکہ گواہی دیکھ رہے ہیں۔ دیں گے کب؟ قیامت کے دن۔ اچھا محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، اور کیا بنا کر بھیجا؟ وَمُبَشِّرًا، جو ماننے والے ہیں نا ان کو خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا۔ سرکار ماننے والوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، حبیب پیارے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشخبری دے دیجئے کاہے کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ایسی جنتیں ہیں ان کے لیے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، باغات ہیں بڑے شاندار۔ تو سرکار مبشر ہیں ماننے والوں کے لیے، صرف مبشر بن کے ہی نہیں آئے بلکہ وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والا بنا کر ہمیں تمہیں بھیجا ہے۔ یہ ڈر کس کو سناتے ہیں؟ نہ ماننے والوں کو۔ محبوب ہم نے یہ سونی سونی شانیں آپ کو کس لیے دی ہیں؟
اب یہاں سے آگے شروع ہو گئی صنعت التفات کہ پہلے خطاب تھا نبی کریم علیہ السلام کو، اب فوراً بعد خطاب شروع ہو گیا ہے بندوں کو، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو ہم نے اپنے محبوب پیارے کو سونی سونی شانیں دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر بھی ایمان لے آؤ، اللہ کے سونے رسول پر بھی ایمان لے آؤ۔ تم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ جس کی مخلوق کی اتنی شان ہے، جس کے رسول کی اتنی شان ہے، اس کے بنانے والے بھیجنے والے خالق مالک اللہ کی شانیں کتنی ہوں گی۔ اس لیے ہم نے محبوب تجھے پیاری پیاری شانیں دے کر بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ آپ بھی گھومتے رہتے ہو، کئی چیزیں دیکھتے ہو تو کہتے ہو واہ کیا بات ہے یار اس چیز کی۔ اصل میں تعریف آپ لوگ اس چیز کی نہیں کر رہے ہوتے، تعریف تم اس کے بنانے والے کی کر رہے ہوتے ہو۔ دیکھو لاہور میں بادشاہی مسجد ہے، جو بھی وہاں جاتا ہے کہتا واہ بھی کیا خوبصورت مسجد بنائی اورنگزیب عالمگیر نے۔ چلو فیصل آباد میں گھنٹہ گھر اور یہ 8 بازار، یہ بڑا شاندار نقشہ ہے نا، جب دیکھتے ہو تو کہتے ہو واہ بھی واہ ایک کڈا سونا نقشہ بنے ہیں۔ تو یہ تعریف اصل میں نہ گھنٹہ گھر کی ہے نہ بادشاہی مسجد کی ہے، بلکہ اس کی انجینئرنگ کرنے والے اور اس کو بنانے والے مستریوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ جب تم نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہو ہمارا نبی بڑی شان والا، جب یہ کہتے ہو سب سے اولا نبی سب سے بالا نبی اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، ہے اس نے اچھا بظاہر تو تم نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ وہ اللہ جس نے اپنے محبوب کو اتنی شانیں عطا فرمائی۔ ایک بات میں کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں کہ میں نے ایک تقریر سنی کیسٹ، وہ تھی سید غلام رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کوٹ ادو سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نام سے ان کو کون نہیں جانتا، بلکہ مشہور تھے وہ پیر سید گامن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ ان کی ایک تقریر سنی، وہ کہہ رہے تھے ملتان والے، ملتان کی تقریر ہے، ہے ملتان والے ملتان کی کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی ہوائی جہاز بنایا۔ تو میں کو آکھیا گامن شاہ کر میری ایجنٹی دسال لوگاں کو اتنا بڑا کاریگر ہے جن اے چیزاں بنائیاں ہیں۔ میں کیا حاضر جناب، مایا کبیر والے ملتان دے اندر ہی کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی، مایا خانے والے ملتان کی کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی، میں فیصل آباد والے ملتان کی کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی، میں سائی وال والے ملتان کی کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی، میں لاہور والے ملتان کی کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی،
میں راولپنڈی والے ملتان چ کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی میں پشاور والے ملتان چ کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی میں کراچی والے ملتان چ کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی ول میں آیا حیدرآباد اے حیدرآباد والے ملتان چ کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی ول میں آیا حیدرآباد اے حیدرآباد والے ملتان چ کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی جس وقت کاریگر کو لگا پتا اس کا کیا ہوگا امر شاہ تو غدار تھی گئی ہے تو جدے جانا ہے چھری کلہاڑی اور میں کچھ صرف چھری کلہاڑی تو نہ بنائی ہاں اور میں تو ہوائی جہاز بھی بنایا ہاں جے میں صرف چھری کلہاڑی بنائی ہے کہ میں نے کیا کاریگر بننا ہے میں نے کاریگر بنانا چاہنا ہے کہ لوگوں کو ڈسا اتنا بڑا کاریگر ہے جے ہوائی جہاز بھی بنایا ہاں جڑا اتنا وزن چاہتا ہے اتنی سپیڈ نال اڑتا ہے اتنے پیسنجر لے جاتا ہے اور ملاؤ تسا اللہ دی توحید بیان کریں دیو کہ اللہ وہ ہے جے مکھی کو بنایا جے مچھر کو بنایا ذرا مچھر دیا جنگا دیکھو اے اللہ دی توحید نہیں اللہ دی توحید بیان کرنی ہے کہ انج بیان کرو اللہ وہ ہے جے مصطفیٰ کو بنایا مصطفیٰ وہ ہے جڑا اشارہ کرے چند کو توڑے اشارہ کرے تے ٹوٹے چند کو جوڑ دے اللہ اکبر سرکار کی آمد اللہ کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد تکبیر ملاد النبی اچھا ہم نے سونی شان محبوب آپ کو اس لیے دی ہیں تاکہ اوے لوگو تم اللہ پر بھی ایمان لے آؤ اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ پتہ چلا پہلی چیز ہے ایمان جب تک ایمان نہیں خواہ کوئی کچھ بھی کیوں نہ کر لے اس کی کوئی بات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں آج کل ہمارے کچھ سید ایسے ہیں سادات ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں ایمان کی ضرورت کیا ہے ہم خون رسول ہیں تو بیٹے نہیں خون رسول اثر بعد میں کرتا ہے پہلے ان پر ایمان تو لاؤ نا جب تک ایمان نہیں ہوگا خون رسول اثر نہیں کرے گا اگر ایمان ہے نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری ہے پھر خون رسول ہو تو اللہ کے قرب کا جمپ لگتا ہے اثر کرتا ہے خون لیکن کس پر جو ایماندار ہو اچھا بھی ہم نے محبوب کو شانیں کس لیے دی تاکہ اے لوگو تم اللہ کو بھی مان لو اللہ کے رسول کو بھی مان لو آگے کیا فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ اے لوگو تم تعظیم کے ساتھ میرے محبوب کی مدد بھی کرو ہیلپ کرو ایک ہوتا ہے حقیر کمزور سمجھ کر مدد کرنا جس طرح کہ آپ ہر جمعے کے اندر کسی نہ کسی غریب فقیر کی مدد کرتے ہو تو کمزور سمجھ کر ہی مدد کرتے ہو نا لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کی مدد ایسے نہیں کرنی بلکہ دل میں تعظیم رکھ کر ان کو شان والا سمجھ کر عظمتوں والا سمجھ کر ان کو یہ سمجھ کر کہ ان کی مدد کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے یہ سمجھ کر وَتُعَزِّرُوهُ ہمارے محبوب کی امداد کرو ان کے دین کی تقویت کا سبب بنو یہاں پر بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ نہیں ضمیریں مختلف ہیں کہ سب ضمیروں کا مرجع اللہ ہے سرکار کی مدد کی بات نہیں ہو رہی تو بھائی القرآن یفسر بعضہ بعضا قرآن اپنے کچھ حصے کی خود تفسیر بیان فرماتا ہے ذرا محبت سے درود شریف پڑھیے گا
محبت سے پڑھتے جائیے الصلاۃ والسلام۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک چیز کا سوال کیا۔ وہ چیز کیا ہے؟ یہ 9واں پارہ ہے، سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 156 اور 157، 2 آیتیں ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور ہمارے لیے آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یا اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ اب اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے ارشاد فرمایا میری شانیں کئی ہیں، ایک ہے جلال والی شان اور ایک ہے جمال والی شان۔ میری جلال والی شان کا اظہار کم کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ میرا عذاب اسے پہنچے گا جسے میں چاہوں گا، جسے میں چاہوں گا اسے عذاب کے اندر مبتلا کروں گا۔ اور شان جمال کیا ہے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تو ہر چیز کو شامل ہے۔ یا اللہ تو نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کھلا ہوا سامنے موجود ہے، تیرا ارشاد ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ یا اللہ ہم بھی تو ایک چیز ہے، ادنا چیز ہے، لیکن یا اللہ ہے تو تیری رحمت کے طلبگار۔ یا اللہ مجھ پر بھی رحم کر دے، میرے والدین پر بھی رحم کر دے، اور کتنے یہاں نمازی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان پر بھی رحم کر دے، ان کے ماں باپ پر بھی رحم کر دے، ان کے عزیز و اقارب پر بھی رحم کر دے۔ یا اللہ پورے پاکستان اور عالم اسلام پر رحمت فرما دے۔ اچھا، اور پیارے موسیٰ، جو تو نے یہ مانگا ہے نا کہ دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں ہمارے لیے لکھ دے، سن۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ہم یہ بھلائیاں ان لوگوں کے لیے لکھیں گے جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ان لوگوں کو دیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، میری آیتوں کو مانتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امی ہے۔ امی کا معنی کیا ہے؟ اچھا، یہ اہل کتاب خود کو عالم سمجھتے تھے اور مکے والوں کو جاہل سمجھتے تھے، تو اہل کتاب کے مقابلے میں مکے والے ہوئے امی ایک، اور دوسرا معنی امی کا یہ ہے جو دنیا میں کسی سے ایک حرف بھی نہ پڑھا، بس
کہ میں آپ کے سامنے اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے استادوں سے پڑھا ہے، اور جس نے بھی پڑھا ہے وہ لکھ بھی سکتا ہے، وہ پڑھ بھی سکتا ہے، اور میرے آقا نے تو کسی سے ایک لفظ نہیں پڑھا، پھر بھی دنیا جہان کے عالموں سے بڑھ کر دانائی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی نبوت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ ہمارا محبوب جس کی اتباع کریں گے لوگ، یہ وہ ہے جس کی شانیں یہ اپنے پاس تورات میں بھی لکھی ہوئی مانتے ہیں، انجیل میں بھی لکھی ہوئی مانتے ہیں۔ پھر وہ رسول کرے گا کیا؟ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے کام کرنے کا حکم دے گا، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے روکے گا۔ آج بھی جو اچھے کام کرنے کا آرڈر کرے، بری باتوں سے روکے، وہ نبی کریم علیہ السلام کا نائب ہے، ڈیوٹی وہی ادا کر رہا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی تھی، اچھے اچھے کاموں کا آرڈر دینا، برے کاموں سے روکنا۔ وہ سچا نائب رسول ہے۔ تو بیٹو، میں آپ کو بھی ایک نصیحت کرتا ہوں، اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھو۔ بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں نوجوانوں کے دماغوں میں گرمی چڑھ رہی ہے، خواہ دینی جماعت ہو یا سیاسی جماعت ہو۔ جڑا سانو نہیں مندا وہ ابو جہل ہے، جڑا سانو نہیں مندا وہ حرامی ہے۔ قبر چ میرے بارے سوال ہوئے گا، نہ بیٹے نہ، یہ تو مصطفیٰ علیہ السلام کی شان ہے، ایسی باتیں مت کرو۔ کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی سمجھاؤ کہ خدا کے لیے باز آ جائے، فلاح اور کامیابی صرف مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی میں ہے، بس سرکار کے غلام بن جاؤ، پھر دیکھو تمہیں اللہ انعام کیا دیتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ یہ محبوب جب آئے گا نا تو پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا اور پلیت چیزوں کو ان پر حرام کرے گا۔ پتہ چلا نبی پاک علیہ السلام کے پاس حلال اور حرام کرنے کی اتھارٹی ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر جو بوجھ لگا ہوا ہے نا، محبوب وہ بوجھ اتار دے گا۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جن بیڑیوں کے اندر وہ جکڑے ہوئے ہیں، یہ محبوبان کے ان بیڑیوں کو بھی توڑ کے انہیں آزاد بنا دے گا۔ بیڑیاں کیا تھی؟ پہلے لوگوں پر کپڑا ہو گیا پلیت، اب اسے پانی سے دھو کر صاف نہیں کر سکتے، نماز صرف مسجد کے اندر پڑھ سکتے ہو، باہر نماز نہیں پڑھو گے۔ لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کپڑا پلیت ہو جائے کاٹنے کی ضرورت نہیں، بس پانی سے دھو لو پاک ہو جائے گا۔ پہلی امتوں میں تھا نماز صرف مسجد میں پڑھنی ہے، لیکن اللہ نے مجھ پر کرم یہ کیا کہ میرے لیے ساری روئے زمین کو ہی مسجد بنا دیا ہے۔ جہاں جگہ پاک ملے وہاں نماز ادا کر سکتے ہو۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اب وہ آیت سورۃ فتح والی یاد کرو، وَتُعَزِّرُوهُ،
ہم نے محبوب اس لیے شانوں والا بنا کر بھیجا تاکہ تم تعظیم کے ساتھ ان کی امداد کرو۔ یہاں بھی اللہ فرماتا وَعَزَّرُوهُ، یہ انعام ان لوگوں کو ملے گا جو میرے محبوب علیہ السلام کی تعظیم کریں گے۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے جا رہے ہوں پیدل، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں، کوئی بکواس بازی نہیں، کوئی بھنگڑا نہیں، کوئی ڈھول نہیں، چپ کر کے جا رہے ہوں اور درود و سلام کے نعرے لگا رہے ہوں، نذرانے پیش کر رہے ہوں، تو کیا یہ سرکار کی عظمت کا اظہار نہیں ہے؟ بولو، ہے نا؟ میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی بات کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کا اظہار کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اعتکاف کے دن چل رہے تھے، مجھے ایک لڑکے نے، جو لڑکا نہیں تھا، تم تک 30 سال کا ہوگا تقریباً، وہ تھا کشمیری، سیٹل انگلینڈ میں تھا، مجھے کہنے لگا تو کیا کرنے ہو؟ کیا کرنے ہو؟ میں کہتا تک تو ہونا ہے انگلینڈ جیو بھی رہنے، یہودی کرسچن بھی رہنے، عیسائی ہندو بھی رہنے، سنگھ بھی رہنے، اذان ہونی پئی ہوئے، سرکار دا نام آئی جائے تے تو انگلیاں چومی، انگوٹھے چومی تے اکھیں لا کے درود شریف پڑھیں تے وہ کیا سمجھ سی؟ کہنا یہ سمجھ سی نا کہ مسلمان ہیں تے یہ اپنے نبی دی عظمت دا اظہار پہ کرتا ہے، یہ سمجھ سی نا۔ میں کہا بس یہی خدا بھی چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے او لوگو میرے مصطفیٰ کی تعظیم کا اظہار کرو، کیونکہ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آپ سے اللہ نے اس پہ آپ سے اللہ نے اس پہ آپ سے بعض لوگ کہتے ہیں یہ تم لوگوں کو بے عمل بنا رہے ہو، اے ہم بے عمل نہیں بنا رہے، ہم تو مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھو ایک آدمی تھا کافر، بے ایمان تھا، یہودی تھا، اس نے زندگی میں 5 کروڑ گناہ کر لیے۔ کتنے گناہ کیے؟ 5 کروڑ۔ پھر ایک دن اس نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اس نے ایمان قبول کر لیا، اچھے کام کرنے شروع کیے، تو اللہ کہتا ہے وہ جو 5 کروڑ گناہ تھے نا، ہم ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر کنورٹ کر دیں گے۔ یارو تھا وہ یہودی، لا الہ الا اللہ تو پڑھتا رہا،
آج کیا چیز ہوئی کہ اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے؟ اس نے پیارے مصطفیٰ کے نام کا ادب کیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، تو پھر کیوں نہ کہیں تعظیم جس نے کی ہے، کی تعظیم جس نے کی ہے، تعظیم جس نے کی ہے، محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخی کی، اللہ نے اس پہ آتش سنتیں ادا کریں۔